نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کے فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اس کے پختہ ہونے کے بعد کسی کے ایک پاؤں پھسل جائیں اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تذوقوا السوء، تم عذاب کو چکھو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑے سے مال کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقت سمجھو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ان کے اچھے اعمال کا ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اور ایمان کی حالت میں ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہم انہیں ضرور بضرور عطا کریں گے۔ گزشتہ آیات میں معاہدے کی پاسداری کا تذکرہ تھا اور اس کے ضمن میں قسموں کی رعایت کرنے، انہیں انجام تک پہنچانے کی بات تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری قسموں کا معاملہ ہے یا تمہارے عہد کا معاملہ ہے، ہمیں ان قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کہ جب انسان قسم اٹھا لے اور پھر اس قسم کو پورا نہ کرے، کیونکہ قسم تو ہوتی ہی دوسرے کو یقین دہانی کے لیے ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا یا میں کام سے باز رہوں گا، تاکہ دوسرے کو یقین ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کو اس میں بطور عظمت اور بڑائی کے بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام قسم ہوتا ہے۔ تو جب یہ کوئی شخص قسم اٹھائے اور قسم کو پورا نہ کرے تو یقینی بات ہے اس سے دنگا و فساد ہوگا، اس سے آپس کے معاملات خراب ہوں گے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ قسمیں اٹھاؤ اور پھر قسموں کو پورا نہ کرو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کسی کے پاؤں اس کے جمنے کے بعد پھر پھسل جائیں۔ یعنی اگر تم یہ روش بنا لو گے تو تمہارے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ یہ کام کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ بعد والے جو اپنانے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پہلے شخص کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور جو کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو بعد میں جو اپنانے والے ہیں ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس پہلے شخص کو بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تم ایسا اپنے آپ کو پیش کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو، قسموں کو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنو، تاکہ تم ایک اچھی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنو۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارا قسموں کی پاسداری نہ کرنا، ان کو توڑ دینا، کہ فساد کا ذریعہ ہوگا، اللہ کے راستے سے اس کے حکموں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تَذُوقُوا السُّوءَ، تو بدلے میں تمہیں برا عذاب چکھنا ہوگا، برے عذاب سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں دردناک عذاب اور بڑا عذاب بھی وہاں پہ ملے گا۔ پھر وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب پھر وہی عہد کی بات کہ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے دنیاوی سامان کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ اللہ کے عہد سے مراد یہاں دونوں عہد ہیں جو میں نے وہاں شروع میں عرض کیے تھے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ اللہ کا عہد جو بلا واسطہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے حکموں کا جو ہے وہ
خیال کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا احیاء کریں گے، یہ براہ راست اللہ سے معاہدہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اور بندوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بالواسطہ اللہ کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہے کہ اللہ میں اس بندے کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں میں آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کو پورا کروں گا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی مفاد جب سامنے آتا ہے تو بندہ اس معاہدے کی پاسداری سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں معاہدوں کو توڑنا، قسموں کو پورا نہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی مفادات۔ انسان کے دنیاوی مفادات اس کی دوسری جانب جو ہے وہ بستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی اس سائڈ کو کمزور کر کے وہ اس معاہدے کو، اس قسم کو توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تشتروا بعہد اللہ ثمن، تم کس مال کے بدلے میں یہ کام کر رہے ہو؟ دنیا کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ انما عند اللہ وخیر لکم، دنیا کے مقابلے میں اللہ رب العالمین تمہیں اس وعدے کی پاسداری پر، اس قسم کے پورا کرنے پر جو عطا کرنے والا ہے وہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو سمجھو نا تو جو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے وہ بدرجہ بہتر ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں جس دنیا کو دیکھ کر تم معاہدے کی پاسداری نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کا پالن نہیں کرو گے، اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے مقابلے میں تمہیں دینے والا ہے وہ بدرجہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو سمجھو۔ چنانچہ اس حقیقت کو پھر اللہ رب العالمین نے یوں سمجھایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس کی ایک جہت یہ ہے، کیسے بہتر ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے معاہدے کو توڑ کر جو مال تم حاصل کرو گے، یا اس طریقے سے قسم کو توڑ کر جو دنیاوی فائدہ تم حاصل کرو گے، ینفد، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اول تو وہ فائدہ ختم ہو جائے گا، وہ مال ختم ہو جائے گا، یا اس کو اگر ہم یوں کر لیں کہ مال ختم نہ بھی ہو، مال اتنا اربوں میں ہے کہ وہ خود تو ختم نہیں ہوگا، تو بندے کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ جس بندے نے اس اربوں کو کمایا، جمع کیا اور استعمال کرنے کی خواہش رکھ رہا تھا، اس کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس کو فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے تو ختم ہو جانا ہے، ہاں وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے ہاں تمہیں ملنے والا ہے اس نے باقی رہنا ہے۔ یہ ایک جہت ہے کہ اس کے بہتر ہونے کی، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیوں بہتر ہے۔ اس کی ایک جہت یہ ہے کہ جو اللہ تمہیں عطا کرے گا اس کو فنا نہیں ہے، اس کو پھر دوام ہے، اس کو پھر بقا ہے، وہ مسلسل تمہارے پاس ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے ہیں دنیا میں، صبر سے کام لیتے رہے، ہم انہیں ضرور بہترین اجر اور بدلہ عطا کریں گے۔ آگے ضابطے کے طور پہ اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو پھر سے دہرایا۔ مضمون اصل یہی ہے، لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ ہم انہیں بہترین بدلہ اور اجر و ثواب عطا کریں گے، اپنی رضا کے پروانے انہیں تھمائیں گے۔ فرمایا کہ اس میں ہمارا ضابطہ بڑا واضح ہے کہ جو کوئی بھی اچھے اور نیک اعمال کر کے آئے گا، اس میں کوئی مرد ہونے کی یا عورت ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی یہ کام کر کے آئے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے پاک کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کا پاس کرتے ہوئے جو کوئی شخص نیک عمل کر کے آئے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ اس کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے اصل میں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ دنیاوی طور پر اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے ہم ظاہری ترجمے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اپنے اعمال کو دنیاوی زندگی کے اوپر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا یار فلاں شخص تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً یہ کہاں گیا پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مال و اسباب سمجھ لیا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں پکوایا بھی یہ جا رہا ہے کہ نیک اعمال کرو کہ تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ میں سب سے بڑی مثال اس پر یہ قائم کرتا ہوں کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کو محبوب کوئی نہیں رہا، پھر ان کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی محبوب نہیں رہا، لیکن آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جن کی دنیا اچھی گزری ہے، ورنہ تکالیف میں، مشقتوں میں، مصائب میں، فقر و فاقے میں ان کی زندگیاں گزری ہیں، ان سے بڑا نیک تو دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ تو نیکی پر دنیا بدلنا یہ یقینی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا تمہاری ظاہر مال و اسباب تمہیں بہت عطا کر دوں گا، گاڑیاں دے دوں گا، یہ کہیں وعدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے،
تو اس میں حضرات صحابہ اکرام تابعین سے جو چیزیں منقول ہیں وہ مختلف ہیں۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، مراد رزق حلال، پاکیزہ زندگی سے مراد ہے رزق حلال ہم عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، مراد قناعت عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، مراد کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، کہ وہ شخص کہ جو اسلام لے آیا، وہ روزی کا کفافہ، اور اللہ نے اس کو اتنی روزی دے دی جو اس کو کافی ہے، اس کے کام بگڑتے نہیں ہیں، اس کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور جو کچھ اسے مل گیا اس پر وہ راضی ہے، تو فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو حیات طیبہ سے مراد بینک بیلنس نہیں ہے، حیات طیبہ سے مراد فیکٹریوں کا مالک ہونا نہیں ہے، حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا وہ رزق حلال ہے۔ حیات طیبہ مراد جو اللہ نے دیا اس میں عبادات کی حلاوت اسے میسر آ گئی، نماز پڑھتا ہے دل لگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کا دل لگتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھتا ہے دل لگتا ہے، یہ حلاوت ہے ایمان کی، یہ اس کو حاصل ہو گئی۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اس کو قناعت، اس کو زیادہ کی فکر ہی نہیں ہے، کہتا ہاں بس جو میرے پاس ہے بہت ہے۔ قنعہ اللہ بما آتا، یہ مراد ہے حیات طیبہ سے، کہ جو نیک اعمال کرے گا اللہ اس کو یہ حیات طیبہ عطا کرے گا۔ تو یہی سمجھنی چاہیے، اپنی نمازیں پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ شیطان تو کچوکے لگائے گا، یا تو چکر نمازی ہے، تیری تو تجارت صحیح نہیں ہو رہی، تیرے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو ہم نماز سے منحرف ہو جائیں گے، ہم روزے سے منحرف ہو جائیں گے۔ اعمال ہمارے آخرت کے لیے ہیں، دنیا مل جائے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہی پریشانی کی بات نہیں، اعمال پر توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے مثال قائم کر دی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی محبوب دنیا میں انبیاء کے بعد نہیں رہا، لیکن مشقتوں اور تکالیف میں سب سے زیادہ زندگی انہی کی بسر ہوئی ہے۔ تو اس لیے نمازوں اور روزوں پر اپنی تجارت کو چمکانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بس اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہاں ہمارے نماز روزے ہماری عبادات پوری ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ ہاں یہ یقینی ہے لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں سے جانے کے بعد جو اللہ رضا کے پروانے عطا کرے گا وہ پھر ہمیشہ کے ہیں، وہ کامیابی کی زندگی ہے، اس میں پھر کوئی دوسری رائے نہیں، اس کا ملنا پھر یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم صل وسلم على رسوله النبي الكريم الامين وعلى اله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔